पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह तबारक व तआला को ना तो ऊँग आती है और ना नींद आती है, ये दोनों चीज़ें इंसान को आती हैं और ये एक तरह का आयब है, चूँकि ये दोनों जवाल का सबब है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फज्र की सुन्नत अगर तुम्हें घोड़े भी रौंद दे तब भी अदा करो। हत्ता कि अगर एक आदमी आया और फर्ज की नमाज शुरू है, फजर की फर्ज नमाज की जमात खड़ी है और उसको ये गुमान है कि मैं कायदे अखीरा में शामिल हो सकता हूँ, तब भी उसके लिए हुक्म है कि पहले फजर की सुन्नत अदा करे, उसके बाद आकर के जमात में शामिल हो। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, देखते हैं कि जमात खड़ी है, वज़ू करके सीधा जमात में शामिल हो जाते हैं और फिर सुन्नत कब पढ़ते हैं? फजर की जमात होने के बाद। हालांकि फजर की नमाज के बाद ना तो कोई नफल है और ना ही कोई सुन्नत है। अगर आपकी फजर की सुन्नत छूट गई, आप आए, इमाम दूसरी रकात में है या कायदा अखीरा में है और फजर की सुन्नत छूट गई, आप पढ़ नहीं सकते, तो अब इस सुन्नत को आप इशराक के वक्त पढ़ेंगे। फजर के बाद मकरूह है, तो फजर की सुन्नत की ताकीद इसलिए है कि आदमी अभी बंदा नींद से बेदार हुआ है, गफलत से बेदार हुआ है और फर्ज की अदायगी के लिए इसको जाना है, इसलिए 2 रकात पढ़ के अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करे, ताकि फर्ज की अदायगी में किसी तरह की कोई कोताही बाकी ना रह जाए। अब आइए रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के मुताल्लिक़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बकसरत रोज़ा रखा करते थे और रोज़े की कसरत इसलिए करते थे कि रमज़ान के आने वाले शाबान के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और फ़र्ज़ रोज़े शुरू होने वाले हैं। नफली रोज़ा रख रख करके रिहर्सल हो जाए कि आने वाले फ़र्ज़ रोज़ों के अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी कोताही न रह जाए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखा करते थे। हमारा माहौल तो ऐसा है कि माशाअल्लाह शाबान में 2-4 दिन का रोज़ा रखना भी गवारा नहीं करते, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में भी जो नौजवान तबका है और मजदूर तबका है, वो ये समझते हैं कि रमज़ान का रोज़ा हम अगर रखेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। सहाबा किराम का मामूल ये था कि सहाबा किराम 11 महीने इन्हिमाक के साथ तिजारत किया करते थे। बाज़ सहाबा किराम का, बल्कि अक्सर सहाबा किराम का ये मामूल था कि रमज़ानुल मुबारक के आते ही कारोबार सब बंद। अब क्या करेंगे? अल्लाह को मनाएंगे। 1 महीने अल्लाह को मना लेंगे तो उसका असर बक़िया 11 महीने तक रहेगा। और रमज़ान तो नेकियों का मौसम है, नेकियों के लूटने का मौसम है। अल्लाह यहाँ फ़र्ज के बदले 70 फ़र्ज का सवाब, नफल का सवाब बढ़ा करके फ़राइज़ के बदले फ़र्ज के दर्जे, और ये हमारी सोच के हिसाब से है कि अल्लाह ने एक फ़र्ज का अगर 70 फ़र्ज के बराबर सवाब दिया है तो हम अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको शुमार ना करें। ये अल्लाह का फضل है, अल्लाह चाहे तो 70 दे दे, चाहे तो 70,000 दे दे। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने वाली। और ये असल चीज़ है बंदे की तलब पर, कि बंदा अल्लाह के दरबार में जितना तालिब बन कर के आएगा, जितना बड़ा तलबगार बन कर के आएगा, और अल्लाह के दरबार में जितना गिड़गिड़ाने के लिए आएगा, आजिज़ी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको तलब के बक़द्र अता फरमाए। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि बेदिली के साथ दुआ करना दुआ के साथ मजाक है।
اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں ایک تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی شعبان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں ایک لمبا خطبہ دیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں جو اپنے مزدوروں کے کام کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اچھا، ایک نقطے کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس کثرت سے روزے اور تلاوت کیوں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ یا اسامہ بن زید یا دونوں کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں اور شعبان میں اس کثرت سے تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربان جائیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اپنی طرف کی ہے، لیکن تعلیم امت کے ایک ایک فرد کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندے کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں بندہ جو سال بھر میں نیکی کرتا ہے یا بندہ جو سال بھر میں گناہ کرتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے شعبان کے مہینے میں۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، دونوں کے اندر کوئی تضاد بھی نہیں ہے، پیر اور جمعرات کو بھی پیش کیا جاتا ہو اور مجموعی طور پر پورے سال کے احوال شعبان میں بھی پیش کیا جاتا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے کہ اے لوگو، اللہ کے دربار میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ کثرت سے روزے رکھو اور کثرت سے تلاوت کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اوپر رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر کے لکھ دے۔ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کا اعمال پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں تو کیا پیش کیا جائے گا؟ یہی پیش کیا جائے گا کہ فلاں نے اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، فلاں نے آپ کے جسم کے اوپر اوجڑی ڈال دی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، فلاں نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، فلاں نے آپ کے قتل کی سازش کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کے اعمال تو یہی پیش کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی عبادت، اللہ کے نبی کا اتنا لمبا سجدہ کرنا اور اتنا پاکیزہ سجدہ کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی سے بہتر اللہ کی تعریف کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے نبی سے بہتر نماز پڑھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ کے نبی سے بہتر روزہ رکھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنے اعمال کی پیشی سے اس قدر
خائف ہیں. یہ کس لیے کہ آنے والی میری جو امت ہے اس کا ہر ایک ایک فرد اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. اور پھر صحابہ کرام نے جو عمل کر کے دکھلایا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر کس قدر عمل کیا ہوگا. یہ ہے اصل رمضان کی تیاری. حکما لکھتے ہیں کہ آدمی کو، حکما جو طب کے ماہر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آدمی کو مہینے میں کم از کم 1 دن بھوکا رہنا چاہیے تاکہ اس کے جو نظام ہضم ہے، پیٹ کے اندر جو کھانے کی ترتیب ہے اور اس کے ہاضمے کی ترتیب ہے وہ اس کے درست رہ سکے. شریعت نے حکم دیا کہ مہینے میں 3 روزے رکھو، ایام 20 کے روزے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، آپ کے جسم کو نقصان پہنچے گا. روزے سے آدمی اور تندرست ہوتا ہے. آپ کو عجیب بات بتلاؤں، سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور کہا کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے روزے رکھنے کے بعد آدمی اتنا تندرست ہوتا ہے جتنا 11 مہینے کھانے کے باوجود بھی تندرست نہیں رہتا. لیکن اللہ معاف کرے، رمضان بھوکا رہنے کے لیے، رمضان روزہ رکھنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے. رات اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اللہ سے نفل پڑھ کر کے مانگیں، تہجد پڑھ کر کے مانگیں، اوابین پڑھیں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں. فرائض تو پورے سال پڑھتے ہیں اور فرائض کے ساتھ جو سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کی پابندی ہو. لیکن اللہ معاف کرے رمضان کا ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا. رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ افطار میں اتنی چیزیں لے آؤ کہ ہم افطار کے اندر اس کو کھا نہ سکیں. آپ دیکھتے ہیں بمبئی کا ماحول خاص طور پر ایسا ہے کہ افطار کے اندر کتنا رزق ضائع ہوتا ہے. کیا اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہے؟